تو پھر ہم آئے ادھر، تو میں نے ایئرپورٹ گیا، میں مریم سے میں نے ریسیو کیا، میں دیکھ آئی، ٹھیک کیونکہ وہ ہماری میں مہمان تھی یہاں، حالات بھی وہ تھریٹ بھی مل جی، رہے تھے تھریٹ الرٹ بھی تھا پیڑنے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اجتماع میں کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو سکتا ہے، آپ صحیح فرما رہے کیا ہیں۔ تو آپ گئے مریم جی نواز کو جب آپ نے ریسیو کیا نواب صاحب، تو وہاں پہ آپ کی بات ہوئی، یا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ شاید جب وہاں سے آپ نجی ہوٹل لے کے آئے ان کو، تو وہاں انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ جو آپ کو پسند نہیں آئی؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ نہیں، میں آتا ہوں نا اس پہ جی۔ جی تو پھر یہ ان کا بیانیہ تھا، تو پھر جب انہوں نے نام لے کے انہوں نے کہا کہ جی ٹارگٹ کیا، تو میں نے جنرل صاحب کو بھی کہا، جنرل صاحب نے بھی اس پہ اعتراض کیا۔ پھر ٹھیک خیر چلے ہم گئے وہاں پر، شاید پھر بعد میں ان کو ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں انہوں نے شاید یہ باتیں ان کو پہنچائی۔ ٹھیک پھر دوسری جگہ ایک ورکر کنونشن رکھا ہوا تھا انہوں نے، کیونکہ ہمارے ورکروں کو شکایت یہ تھی کہ وہ نواز شریف، میاں نواز شریف بھی آتے ہیں تو سرینا میں آتے ہیں، وہاں سے جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک اور ہمارے ڈاکٹر صاحب دوسرے ورکر بھی یہ کہتے تھے کہ ہم سے ملتے نہیں ہیں، لیڈرشپ جو ہے آپ ملاتے نہیں ہیں۔ تو جی انہوں نے ایک فنکشن کا بندوبست کیا تھا، ٹھیک ٹھاک فنکشن تھا، ٹھیک حالانکہ ایک ہال تھا، اس میں 500 لیڈیز تھے۔ بلوچستان کے ماحول میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز کا نکلنا گھروں جی، سے یعنی یہ پارٹی کنونشن تھا آپ کا نون لیگ کا؟ جی جی، نون لیگ ٹھیک کا پارٹی کنونشن تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ہم گئے، ملا ہال اس کو بولتے ہیں، شادی ہال ہے، جی وہ بھرا ہوا تھا، کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ پیچھے کچھ سیٹیں جو ہے انہوں نے صحافیوں کے لیے خالی چھوڑی ہوئی تھی کہ یہاں پر جب آپ آئیں گے نیچے اسٹیج سے جی نیچے اتریں گے تو صحافیوں سے بھی بات کر لیں اور لوگوں سے بھی مل لیں، ٹھیک خاص کر لیڈیز سے آپ مل لیں، تاکہ ان اپنے شکایت ہے ان کو، اگر لوکل لیڈرشپ سے شکایت ہے یا کسی سے شکایت ہے تو وہ اپنی ٹھیک باتیں کر لیں آپ کے طرف۔ تو ٹھیک وہ آئیں اور وہاں پر وہ جو ہے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو والا تنارا انہوں نے بجایا۔ ٹھیک اس ترانے کے بعد پھر وہ تھوڑی سی تقریر کر کے پاؤں پٹکتی ہوئی جو ہے وہ باہر نکل گئی، چلی گئی۔ ٹھیک، تو نہ وہاں کسی یعنی کا جو کارکنان تھے جو ان کے استقبال کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کی کوئی بات نہیں سنی، ان کے جذبات کو کوئی وہاں اہمیت نہیں دی گئی مریم نواز کی طرف سے؟ کسی کو جذبات کو انہوں نے وہ نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا کہ بلوچستان کے حالات کیسے ہیں یہاں پر، اور خاص کر بلوچستان میں قبائلی معاشرہ، نیم قبائلی معاشرہ ہے یہاں پر، عورتوں کا نکلنا بھی مردوں کے بیچ میں بڑا وہ ہے، لوگ ٹھیک پردہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہے۔ جی تو کسی سے بھی نہیں ملا، چائے کا بندوبست کیا ہوا تھا، چائے بھی نہیں پیا۔ تو ہمارا ٹھیک یہ تھا، جنرل صاحب نے کیا تھا، ہمارا یہ تھا کہ وہ چائے اسی دوران چائے بھی پی لیں گے اور ٹھیک لوگ ان سے مل بھی لیں گے، جی، وہ بات باتیں بھی بھی کر ہو جائے لیں گی، کسی کے گلے شکوے ہیں، تحفظات ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے۔ درست فرمایا آپ نے۔ گلے بالکل درست فرمایا آپ نے، گلے شکوے ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ نکل گئی، تو کہتے ہیں گاڑی چلا رہے تھے، میں جا رہا تھا اس میں، تو جنرل صاحب بیٹھے تھے، پرویز رشید بیٹھے تھے ٹھیک اور دو ہماری خواتین بیٹھی تھی۔ ہوں کہتا ہے یہ کیا آپ نے کر دیا جنرل صاحب کو ایسے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، کس طرح، تو کیوں آپ نے یہ کیا ہے؟ ٹھیک، جنرل یعنی صاحب نے آپ کو کیا کہا بھی کہ آپ نے یہ کیوں کنوے کروایا ہے کہ یہ آپ فوج کے خلاف بات نہ کریں یا اس طرح کی باتیں نہ ہاں کریں، یہ آپ سے پوچھا انہوں نے؟ جی، وہ بہانہ کر رہے تھے جی اسی کا۔ تو یہ تو میرے شایان شان جو ہے وہ کنونشن نہیں تھا، اور یہ کنونشن میں آپ نے دیکھا کرسیاں خالی تھی، تو میں نے بھی کہا، پھر جنرل صاحب نے بھی کہا کہ بی بی ادھر تو خالی ہارڈلی 10 کرسیاں خالی تھی، باقی حال جو ہے وہ کچا کچ بھرا ہاں ہوا تھا۔ ٹھیک وہاں پر ہم نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہوا تھا کہ آپ لیڈیز سے ملیں، آپ ان سے گپ لگائیں، ان کی اگر صوبائی قیادت سے ان کے ریزرویشن ہے وہ بھی آپ پوچھ لیں، چائے بھی پی لیں ان کے ساتھ۔ ٹھیک نہیں وہ شروع ہو گئی یہ وہ کر کے، یہ کرتے کرتے کافی انہوں نے جنرل صاحب کو، ایج کا بھی جنرل صاحب کے ایج کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا، ٹھیک، کیونکہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ان کا یعنی جنرل نواز شریف صاحب کا سے بیانیہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو انداز تھا، رویہ تھا، وہ غیر مہذب تھا؟ غیر مہذب، بالکل غیر مہذب۔ جنرل صاحب ان کے والد سے بھی عمر میں ان سے بڑے ہیں، جی ان کے بالکل والد سے بھی عمر میں بڑے ہیں۔ ٹھیک تو بہانہ شاید یہ ان کو ٹریول کر کے مل گیا تھا یہ میسج ہم لوگوں کا کہ یہ بیانیہ کی بات ہے، تو اس میں بہانہ چاہیے تھا انہیں۔
تو پھر انہوں نے وہاں پر جنرل صاحب کو خیر باتیں کی. جنرل صاحب نے کہا ویسی تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایک گھر تھا کسی کا, پچھلی دفعہ وہ آئے تھے, تو جنرل صاحب نے کہا کہ وہ تو چھوٹا سا لان تھا, اس میں تو 50 آدمی بھی جگہ نہیں کرتے ہیں, یہ تو ٹھیک ٹھاک حال تھا, اس میں وہ ہے نہیں وہ اچھی جگہ تھا. پھر جنرل صاحب کو شٹ اپ کال دے کے کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا, آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, مریم نواز جنرل قادر بلوچ کو یہ کہتی ہیں شٹ اپ کال دے کے کہ آپ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے یا آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, آئندہ خیال رکھیے گا, آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, جیسے ہم جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے جو ہے ہم ان کے نوکر ہیں, اور جو ہے ہم وہاں پر وہ کرتے ہیں, جو ہے ان کے مہمان آتے ہیں اور ان کے لیے پلیٹیں اٹھاتے ہیں. ٹھیک, تو ظاہر ہے میں نے بھی محسوس کیا, جنرل صاحب میرے بھی سینئر ہیں, میرے قوم کے آدمی ہیں, باعزت آدمی ہیں. ٹھیک, 2 دفعہ انہوں نے کور کمانڈ کی ہے, ایک دفعہ جیو سے مریکا جیو سی رہے ہیں, گورنر رہے ہیں, اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں. تو پھر نیچے جب اترے نہ انہوں نے کوئی ایکسکیوز کیا نہ کچھ کیا, چلے گئے اپنے کمرے میں, ہم گئے انہوں نے کمرے میں چھوڑا. یعنی کوئی باضابطہ خداحافظ نہیں کہا اور بس نکل گئے. جی جو چلے گئے کمرے میں, ہم نے ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک, تو چلے گئے, پھر اپنے کہتے ہیں میں نماز پڑھنا ہے. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے, نماز پڑھیں گے. جو جی ٹھیک, نماز پڑھنے کے بعد تو یہ وہ تھی, لیکن بیسیکلی وہی بیانیہ والی بات تھی جس پہ جو ہے ہم نے وہ تھا. اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ان کا رویہ رہا ہے, اگر انہوں نے ادھر بھی خاص کر بلوچستان کے جو حالات ہے اس پہ اگر انہوں نے اس طرح کا فوج کے خلاف بات کی, کیونکہ بلوچستان میں بلوچ لوگوں نے, سیٹرل نے, ہزارہ نے, پشتون نے, فوج نے, ایف سی نے, ہمارے سویلین فورسز نے, سب نے قربانیاں دی ہے. میں چیف منسٹر رہا ہوں 2002 سے لے کر 2015 تک. یہاں پر بلوچستان میں آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب پتہ ہوگا کیا حالات تھے. یہاں پر آپ روڈوں پر سفر نہیں کر سکتے تھے, جھنڈے بالکل آپ کے جو ہے وہ اسکولوں میں آپ کا ترانہ نہیں پڑھایا جاتا تھا, جھنڈے آپ کے لہرائے نہیں جاتے تھے. ایون جس وقت ڈاکٹر مالک نے شروع میں جو ہے حلف اٹھایا, اس وقت ہمارے قائد اعظم ریزیڈنسی کو جو ہے بالکل تہس نہس کر دیا گیا, اڑا دیا گیا تھا بم سے, جو ہے اس کو کیا تھا. تو یہ حالت تھی. پھر بہادر خان وومن یونیورسٹی میں وہاں پر وہ ٹیررسٹ گھس گئے تھے, وہاں پر جیسے اے پی ایس کا واقعہ ہوا, بالکل ایک بڑا خوفناک سانحہ ہوا تھا, بچیوں کو شہید کیا گیا, اس میں بچیوں کو شہید کیا گیا. تو بڑی مشکل سے جو ہے ہم نے اس پہ قابو پایا. اب پھر میاں صاحب جو ہے انہی ایلیمنٹس کو, فوج کو کمزور کرنے کی کوشش میں انہی ایلیمنٹس کو واپس لا کے تعلیم طاقتور بنانا چاہتے ہیں جو را فنڈڈ ہے. اور اگر کوئی اور یہ بات کہے تو اس کی وہ نہیں ہوگا. میں چونکہ چیف منسٹر رہا ہوں 2 سال تک, اور امن قائم کرنے میں میرا بہت بڑا رول ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں انڈیا کا کیا کردار ہے وہ تو کیمرے کے سامنے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم بڑا یہ جو ہے. نواب صاحب آپ کا جو دور تھا بہت کریٹیکل تھا, ہم نے بھی چیزوں کو دیکھا, بڑا مشکل تھا. آپ بذات خود اس جو انڈین سپانسرڈ ٹیررزم تھا اس کا شکار ہوئے.